اس دن جنازہ اٹھے، اس دن لوگ تمہارا ذکر خیر کریں۔ یہ 5 کام ہیں۔ آخری جو 5واں کام چل رہا تھا، نبی کی سنتوں پر عمل کرو، اس کا ایک واقعہ سنا کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا مولانا محمد علی جوہر کا۔ کیوں بھائی نام سنا ہے؟ وہ بھی مجاہد آزادی تھے، لیکن وہ علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے اور کلین شیو تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انگریزوں نے انہیں بھی گرفتار کیا اور حضرت شیخ الاسلام کو بھی گرفتار کیا، اور بھی بہت سے لیڈر تھے، انہوں نے گرفتار کیا۔ ایک کمرے میں حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ تھے، اور ان کے ساتھ ہی اسی کمرے میں محمد علی جوہر بھی بند تھے، اور دوسرے کمروں میں غیر مسلم لیڈر تھے۔ صبح کو سب کو کھول دیا جاتا تھا، سب جیل کے صحن میں آپس میں مل جل کے رہتے تھے، اور شام کو ہر ایک کو اس کے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ اپنے کمرے میں آ گئے، لیکن محمد علی جوہر صاحب جو اس وقت کلین شو تھے وہ نہیں آئے۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، کافی دیر کے بعد وہ آئے۔ تو حضرت نے پوچھا جوہر صاحب کہاں رہ گئے تھے، کیوں اتنی دیر ہوئی آنے میں؟ تو جوہر صاحب کہنے لگے حضور، حضرت انگریز فوجیوں نے مجھے ہندو سمجھ کے ہندوؤں کے ساتھ بند کر دیا تھا۔ میں نے کہا میں تو مسلمان ہوں، مجھے وہاں لے جاؤ جہاں حضرت ہے۔ تو وہ کہتے تھے مجھ سے کہ اپنے مسلمان ہونے کی کوئی شناخت تو دکھاؤ، تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، جو انداز غیر مسلموں کا ہے وہی تمہارا۔ میں نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں، اور اس کو ثابت کرنے میں بہت وقت لگا، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ حضرت نے ان کی یہ بات سن کر ایک جملہ فرمایا جس نے ان کی زندگی کا کایا پلٹ کر دیا۔ حضرت نے ان سے فرمایا کہ جوہر صاحب، اگر کل قیامت کے دن فرشتوں نے بھی کافر سمجھ کے جہنم میں ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ فوراً وہ حضرت کے قدموں میں گرے اور توبہ کی، اور حضرت سے کہا آج سے میں کبھی داڑھی نہیں بنواؤں گا۔ انہوں نے پھر جیل میں رہتے ہوئے حضرت سے ترجمہ قرآن کریم پڑھا، دینی کتابیں پڑھی، اور جب وہ نکلے تو داڑھی اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ امت نے انہیں مولانا محمد علی جوہر کا لقب دیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کا یہ جلسہ بھی آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے اپنی زندگی کو سدھارنے کا ذریعہ بنے، یہی جمعیت کا پیغام ہے، اور یہی پیغام دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ میں اس مجمع کو دیکھ کے ضروری سمجھتا ہوں کہ مبارکباد دوں ضلع لکھیم پور کی جمعیت کے ذمہ داروں کو، اور اس علاقے کی جمعیت کے ذمہ داروں کو، کہ ان کی محنت سے اتنا کامیاب، عظیم الشان اور بھرپور جلسہ ہوا۔ اللہ ان سب کو اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور جمعیت کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی بھرپور توفیق سے نوازے، اور ہمارے اس جلسے کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہ العالیہ اپنے قیمتی خطاب سے نواز رہے تھے، اور آپ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں، آپ لوگ اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں۔